شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے آداب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے مسلمان بھائیوں۔ میں تھوڑی سی کڑوی بات کرنے لگا ہوں لیکن سچی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں کوئی بات اپنی بات نہیں کروں گا، میں جو بھی بات کروں گا رسول پاک کی حدیث کے مطابق کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان شریف کی برکت ہے، اس مہینے کی برکت ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس بات پر بھی توجہ کیجئے کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھے تو اسے فرض کا ثواب، اور فرض پڑھے تو اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے اگر کوئی گناہ رمضان جیسے پاک مہینے میں بھی کرتا ہے اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا عذاب نازل فرماتا ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیں، جھوٹ ہم رمضان کے مہینے میں بولتے ہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھتے، فرض ہے، اس کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتے کم سے کم آداب رمضان کو تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ آقا مسجد نبوی شریف کے ممبر پر تشریف لے جا رہے، 3 سیڑھیاں ہیں۔ پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا وہ عمل کہ آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھنے کے وقت آمین کہا، وہ کیا ماجرا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پاس ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بددعا کی کہ اگر کوئی بندہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ پائے اور اس کا ادب نہ کر سکے تو اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد فرمائے۔ آپ نے کہا میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود پاک نہ بھیجے۔ یعنی جب بھی حضور کا نام آئے تو ہمیں، جب آئے کہ محمد تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور پر درود بھیجنا چاہیے۔ تیسری سیڑھی پر جب آقا نے قدم رکھا تب حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، جو شخص بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، حضور نے اس پر کہا آمین۔ اب دیکھو ان تینوں لوگوں کے لیے جو رمضان کے مہینے کا ادب نہیں کرتے، جو حضور کا نام سن کر کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر درود نہیں بھیجتے، اور جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پا کر جنت حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین نے بددعا فرمائی اور نبیوں کے تاجدار نے اس پر آمین کہا۔ ذرا سوچو معاملہ کیا ہوگا۔ ایک شخص تھا نا جو رمضان کے مہینے کا بہت ادب کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کے کام اچھے نہیں تھے، لیکن جیسے رمضان شریف آتا تھا وہ شخص رمضان کا بہت ادب کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کافی گناہ گار تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کون سا عمل تجھ کو یہاں تک لے کر کے آیا، تو گناہ گار تھا۔ کہنے لگ گیا میرا کوئی عمل اچھا نہیں تھا، لیکن میں رمضان کے مہینے کا ادب ضرور کرتا۔ جیسے ہی رمضان شریف آتا تھا تو میں رمضان کے مہینے کے آداب کو کبھی بھی نہیں بھولتا تھا۔ میں رمضان کے مہینے کا اچھی طریقے سے استقبال کرتا تھا اور رمضان شریف کا ادب کرتا تھا۔ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی اور آج میں یہاں پر ہوں۔ ایسے ایک واقعہ اور ملتا ہے، ایک مجوسی بخارا کا رہنے والا تھا، مارکیٹ میں گیا اور وہاں پر اس نے کچھ سامان خریدا، اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس نے ایک کھانے والی شے کو خریدا اور خریدنے کے بعد میں کھانے لگ گیا۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور مارنے کے بعد میں کہا بیٹا تو نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا رمضان شریف چل رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا روزہ رکھنے والا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کا ادب نہیں کرتا؟ تب کہنے لگے ابا جان آپ بھی تو ادب نہیں کرتے، آپ بھی تو کھاتے ہو رمضان میں۔ کہا بیٹا کھاتا میں بھی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں چپکے سے کھاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں کھاتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کون سا عمل تجھ کو یہاں تک لے کر کے آیا؟ تو مجوسی تھا، اسلام کا ماننے والا بھی نہ تھا، پھر بھی تجھے جنت ملے گی کیسے؟ کہنے لگ گیا
کہ میں رمضان شریف کے مہینے کا ادب کرتا تھا، رمضان شریف کے مہینے کی ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ درجہ، یہ جنت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ایک مجوسی جو رمضان کے مہینے کا ادب کر کے جنت حاصل کر لے، پھر مسلمان اگر رمضان کے مہینے کا ادب کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور اس کے درجات کس قدر بلند فرمائے گا۔ آج ہم سمجھتے نہیں، رمضان کے مہینے کا ادب نہیں کرتے، رمضان کے روزے چھوڑتے۔ لوگوں، رمضان کے روزے اگر کوئی چھوڑتا ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے، تو حضور کی حدیث کے مطابق پوری زندگی اگر وہ روزے رکھے تب بھی ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے مقابل نہیں ہو سکتا پوری زندگی کا روزہ اور رمضان کا ایک روزہ۔ تو میرے بھائیوں، آج جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، خوف خدا کم سے کم اپنے دل کے اندر داخل کریں کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قصدن روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ بھی ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑے تو اس کا کفارہ، آپ سنیے، ایک حدیث کریمہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، ایسا کیا ہو گیا کہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، حالت روزہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں جمع کر لیا، میں نے ہم بستری کر لی یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم ایک غلام کو آزاد کر دو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ورنہ 60 روزے متواتر رکھنا ہوں گے، لگاتار مسلسل، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا۔ عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ، روزے تو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے مجھ سے یہ ہو گیا، اب پھر 60 روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک غلام آزاد کر دو۔ کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ، میں تو غریب ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ، میں غریب ہوں۔ میرے حضور ٹھہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں اسی مجلس میں ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے کر کے حاضر ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں گیا وہ شخص جو یہ مسئلہ معلوم کر رہا تھا؟ اشارہ کیا گیا، وہ شخص کھڑا ہوا۔ میرے آقا نے اس کو کھجور کا ٹوکرا دینے کے بعد میں فرمایا کہ لو، اس کو سارے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے مدینہ شریف کے اندر میں اپنے سے زیادہ غریب کسی کو نہیں سمجھتا۔ وضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میرے آقا مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک چمکنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم خود کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اب دیکھو، یہ میرے آقا کا اختیار ہے، حالانکہ روزے کا کفارہ وہی ہے جو میرے آقا نے بتایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو 60 روزے رکھو یا تو ایک غلام آزاد کر دو۔ لیکن یہ حکم صرف انہی صحابی کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ میرا آقا کا اختیار ہے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ حکم صرف انہی کے لیے۔ آج جو رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، قصدن توڑ دیتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ ایک روزے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اب سوچو، جو قصدن پورے مہینے کا، پوری زندگی روزہ نہیں رکھے، ان کا انجام کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔